منہا نے نماز ادا کی اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے شوہر کی سلامتی اور ان کی لمبی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں بہت جلد ہی ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ شوہر کی سلامتی کی دعائیں کرنے کے بعد وہ بچے کی بھی دعائیں مانگنے لگی۔ حالانکہ اس کا شوہر گھر پر ہی نہیں تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر بھی واپس آ جائے اور پھر جلد سے جلد ان کے ہاں اولاد بھی ہو جائے۔ اس کی خالہ اسے اولاد کے طعنے نہیں دیتی تھی، لیکن اکثر اوقات محلے والی عورتیں آتی اور اس سے کہتی کہ وہ بانجھ ہے، کوئی یہ نہ سمجھتا کہ کب سے تو اس کا شوہر ہے ہی نہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے بیٹھی تھی، یا اللہ میرے شوہر جلد ہی واپس آ جائیں اور آپ ہمیں اپنی نعمت سے بھی جلد ہی نواز دیں۔ اب میں لوگوں کے طعنے سہ نہیں سکتی۔ وہ دھڑکتے دل اور بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ وہ وہیں پر دعائیں کرتی رہی اور اس کے بعد بھی وہ تسبیحات اور وظیفے پڑھتی رہی اور پھر بستر پر دراز ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ آج کل گھر میں کچھ زیادہ ہی کام تھا اور آج تو انہوں نے سب کمروں کی صفائی اچھے سے کی تھی۔ ستمبر کے مہینے کا اینڈ تھا اور دسمبر میں سدرا کی شادی ہونی تھی۔ سدرا اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی کتابیں پڑی تھی، لیکن اس کا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، جہاں پر شادی کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر اس کے منگیتر کا میسج آیا۔ اس نے موبائل بند کر دیا۔ وہ اپنے منگیتر سے بھی کہہ چکی تھی کہ وہی اپنی ماں سے کہہ دے کہ وہ 3 ماہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ بھی شادی کے لیے بےتاب ہو رہا تھا اور بار بار اسے منا رہا تھا کہ وہ بھی مان جائے، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی نہیں مانی جائے گی، اس لیے ہی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جلد سے جلد اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں کے برعکس رضیہ بانو اپنے کمرے میں نیند کے مزے لے رہی تھی۔ وہ دوائیاں کھا کر لیٹی تھی، اس لیے بہت جلد ہی انہیں نیند آ گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی تینوں خواتین اٹھ گئی۔ وہ دونوں تو اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئی تھی، لیکن سدرا ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ فجر کی نماز ادا کر چکی تھی، لیکن وہ جلد ہی اٹھ جاتی تھی کیونکہ اسے بہت زیادہ پڑھنا ہوتا تھا۔ سدرا اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، منہا کچن کی صفائی کر رہی تھی اور رضیہ بانو سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ تینوں خواتین ہی تھی، اس لیے اتنا زیادہ کام تو نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی گھر بڑا تھا، اسی لیے منہا کو صفائی کرتے کرتے بہت زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ کبھی کبھی سدرا کو بھی شرمندگی ہوتی اور اس کا دل چاہتا کہ وہ اپنی بھابھی کا کام کر دے۔ جب منہا کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو اس کی عمر کہیں زیادہ نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر سے پورے 8 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کی خالہ جلد ہی اس کی شادی کر کے اسے گھر لے آئیں۔ وہ اسے اس کے بھائی اور بھابھیوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دونوں بھائی سوتیلے تھے۔ دراصل اس کے باپ کی 2 شادیاں تھیں۔ اس کی سوتیلی ماں بہت پہلے ہی مر گئی تھی اور بعد میں اس کی ماں بھی مر گئی، اور پھر باقی صرف اس کی 2 بھابھیاں اور 2 سوتیلے بھائی ہی رہ گئے۔ اس کے باپ کا انتقال تو اس کی سوتیلی ماں سے بھی پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے ہی رضیہ بانو نے اسے جلد سے جلد اپنے بیٹے کی بیوی بنا دیا تھا اور اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پھر دوپہر کو ایک مرتبہ پھر سدرا کی ساس ان کے گھر تشریف لے آئی۔ وہ باقاعدہ طور پر ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آئی تھی۔ حالانکہ ابھی 2 ڈھائی مہینے رہتے تھے، لیکن وہ اتنی جلتی مچا رہی تھی کہ انہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ سدرا اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی تھی۔ وہ تیار تھی، منہا نے ہی اسے تیار کیا تھا، لیکن وہ باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا
اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ منہا بھی پریشان ہو رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ منہا نے سوچا تھا کہ وہ اس سے بات کرے گی، لیکن بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ سدرا تم ابھی چلو، جو ہوگا ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ اس کو پکڑ کر باہر لے آئی۔ سب لوگ رضیہ بانو کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ سدرا کی ساس اور نند آئی ہوئی تھی، جو اس کے لیے ڈھیروں سامان لے کر آئی تھی، کیونکہ بقرہ عید آنے والی تھی اور وہ اسے عیدی دینے کے لیے آئی تھی، اور یہ اس کی آخری عیدی تھی۔ اس کے بعد تو اس کی شادی ہو جانی تھی۔ سدرا سامان دیکھ کر خوش تو ہو گئی، وہ بھی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن 6 ماہ بعد، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ جو ہو رہا ہے بس ہونے دو، تھوڑی وہ خواتین بیٹھی ہیں، پھر واپس چلی جائیں۔ تو وہ تینوں ان کا لایا ہوا سامان دیکھنے لگی۔ سدرا بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ منہا اسے چھیڑ رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رضیہ بانو وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے ہی گئی تھی۔ خالہ کی غیر موجودگی میں منہا سدرا کو تنگ کرنے لگی۔ اب تو بڑی خوشیاں آ گئی ہیں چہرے پر۔ میں جو کہہ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ تم بہت خوش رہو گی، مگر نہیں، تم تو میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر بولنے لگی، تو سدرا کے چہرے پر آئی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ منہا، تم میری دوست اور کزن ہو، تم جانتی ہو کہ مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، بس میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ لوگ میری بات سن ہی نہیں رہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے روحانسی ہو کر بولنے لگی، تو منہا پھر سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یار بس کر دو، پڑھائی کا رونا رونا۔ حسن بھائی نے وعدہ تو کیا ہے کہ تم شادی کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھ سکو گی، اور پھر شادی کے بعد صرف 4 ماہ ہی تو رہتے ہوں گے، تم پڑھ لینا، اور ویسے بھی تمہیں اب اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ پڑھائی ضروری تو ہے، لیکن عورت کے لیے گھر داری سنبھالنا زیادہ ضروری ہے۔ منہا اسے بڑی اماں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ اچھا بس کرو، اب تم میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز 1 کپ چائے تو بنا دو۔ جب سدرا نے بے تکلفانہ انداز میں کہا تو منہا مسکرا اٹھی۔ وہ اپنی دوست کو ہی مس کر رہی تھی، جو کبھی اس سے بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کب سے وہ کہاں چھپ گئی تھی اور آج باہر نکل آئی تھی۔ بھابھی کے جانے کے بعد وہ مسکرانے لگی اور اپنی آئی ہوئی چیزیں دیکھنے لگی، جن میں مہرون کلر کا سوٹ اور مہرون کلر کی جیولری، شوز، ہر چیز تھی، اور مہندی بھی تھی اور گجرے بھی۔ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی اپنی ماں کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ احسن کا میسج آ گیا کہ سب کچھ اچھا تو ہے نا، تو اس نے بس ایک ہارٹ ہی بھیج دیا۔ وہ محبت کا اظہار ایسے ہی کرتی تھی، وہ زیادہ نہیں بولتی تھی، بس شرمانے والی لڑکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ وقت بھی آ گیا جس دن اس کی بارات تھی۔ وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اور اس کی ماں اور بھابھی اکیلی رہ گئی۔ اکبر نہیں آ پایا تھا، لیکن اس نے اچھی خاصی رقم بھیجی تھی جو وہ 3-4 ماہ سے اکٹھی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کا جہیز دبئی میں بیٹھے بیٹھے پاکستان میں بنا لیا تھا، اسی لیے سدرا کو اس کی ماں نے صحیح طریقے سے رخصت کر دیا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی اور منہا اور رضیہ بیگم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ دونوں رضیہ بانو کے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ انہیں سدرا کی یاد آ رہی تھی۔ جب وہ ہوتی تھی تو گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی، بھلے ہی وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں پڑھتی رہتی تھی، لیکن گھر کا حصہ تو تھی، اور اب وہ موجود نہیں تھی، انہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ منہا نے سوچا کہ آج خالہ کے پاس ہی سو جاتی ہیں، تو وہ وہیں پر سو گئی۔ وقت گزرتا گیا، کیونکہ وقت تو کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، اور آخر کار سدرا کی شادی کو بھی 3 سے 4 مہینے ہو گئے۔ آخر کار سدرا کی شادی کو بھی 3 سے 4 مہینے ہو گئے۔
3-4 مہینے کے بعد جب اس نے خوشخبری سنائی تو منہا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ جلتی تھی، بس اس کے دل میں بھی ایک کسک تھی کہ اس کے ہاں بھی اولاد ہو، جو ابھی تک ہوئی ہی نہیں تھی اور نہ ہی ہونے کے کوئی آثار تھے۔ اس کے شوہر کی واپسی میں بھی ابھی پورے 7-8 ماہ کا عرصہ رہتا تھا۔ سدرا اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر پر آئی ہوئی تھی اور انہوں نے گھر آ کر ہی یہ خوشی کی خبر دی تھی۔ وہ 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ منہا اس کے لیے بہت خوش تھی اور رضیہ بانو تو گویا آنکھوں میں بیٹی کے نصیب اور اس کی اپنی نظر اتار رہی تھی۔ ان کا داماد احسن واقعی میں بہت اچھا ثابت ہوا تھا، اسی لیے ہی تو وہ اس رشتے کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک شناس والی خاتون تھی، وہ لوگوں کو پرکھ لیتی تھی، اسی لیے ہی انہوں نے بیٹی کے ہاتھ جلتی پیلے کر دیے۔ اگر وہ اس کی پڑھائی کا انتظار کرتی تو اس کی ساس طرح طرح کی دھمکیاں دیتی تھی۔ شام کو سدرا چلی گئی تو ایک مرتبہ پھر سے رضیہ بانو اور منہا اکیلی ہو گئی۔ ان کا دل تھا کہ اس بار سدرا رک جائے، لیکن اس کا شوہر اسے رہنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس پر سختی کرتا تھا، بس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ آرام سے رہے اور مکمل بیڈ ریسٹ کرے۔ بیٹا ایسا کرو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اکبر سے بات کروں، اسے کال تو ملاؤں، 2 دن ہو گئے ہیں، اس سے بات ہی نہیں ہوئی۔ رضیہ بانو نے کہا تو وہ فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا موبائل اس کے کمرے میں ہی پڑا تھا۔ پھر وہ موبائل اٹھا کر خالہ کے کمرے میں پہنچ گئی اور شوہر کا نمبر ملانے لگی، لیکن وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ خالہ نہ جانے وہ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے۔ اچھا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، جب ان کی کال آئے گی تو آپ کے پاس موبائل لے آؤں گی۔ عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جا کر کمرے میں نماز ادا کر لے۔ رضیہ بانو بھی نماز ادا کرنے لگی۔ وہ دونوں ہی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، سدرا بھی پڑھتی تھی، لیکن اب وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی اس بڑے سے گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر بڑا تھا لیکن ان کے حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، اسی لیے ہی تو اکبر کمانے کے لیے باہر گیا تھا اور اب ان کے حالات سدھر چکے تھے۔ گھر تو انہوں نے اچھے زمانے میں بنا لیا تھا، جب ہر چیز بہت زیادہ سستی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی کہ اس کے شوہر کی کالز آنے لگی۔ وہ جلدی جلدی نماز پڑھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ انہی کی ہی کال ہوگی۔ آخری رکعت تھی، اس نے سلام پھیرا، نماز مکمل ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے فون کی طرف لپکی، لیکن فون بند ہو گیا۔ اس نے فون وہیں پر رکھا اور دوبارہ سے جا نماز پر آ بیٹھی تاکہ دعا وغیرہ مکمل کر کے ایک ساتھ ہی کال ملائے۔ پھر اس نے دعا مانگی اور موبائل اٹھا کر خالہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ بھی نماز پڑھ چکی تھی اور اب اپنے بستر پر بیٹھی تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ اس نے شوہر کا نمبر ملایا اور پہلے خالہ کے حوالے کیا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے ہی کرتی تھی اور پھر آخر میں اکیلے میں جا کر اپنے شوہر سے بات کرتی تھی۔ بیٹا کیسے ہو تم؟ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے منہا سے کہا کہ کال ملا دے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں، رضیہ بانو نے گیلی آواز کے ساتھ کہا تو دوسری طرف سے اکبر کی چہکتی ہوئی آواز ان کے موبائل کے سپیکر پر ابھری۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بھی خوش رہا کریں۔ میں یہاں پر بالکل ٹھیک ہوں اور اب تو میں جلد سے جلد واپس آنے والا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں 7 ماہ کے بجائے 4 ماہ میں واپس آنے والا ہوں۔ جیسے ہی اکبر نے یہ خوشی کی خبر دی تو منہا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ رضیہ بانو بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ بیٹا جگ جگ جیو، بس جلدی سے جلدی گھر واپس آ جاؤ، اب ہم دونوں کو یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ سدرا بھی اپنے گھر کی ہو گئی، ہم دونوں بہت اکیلی اور پریشان ہو کر رہ گئی ہیں۔ رضیہ بانو بیٹے سے حال احوال کرنے لگی تھی۔ منہا بھی پاس بیٹھی نم آنکھوں کے ساتھ ان کی آواز سن رہی تھی۔
وہ شوہر کی آواز سنتی تو اسے ایسا معلوم ہوتا کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے شوہر کی آواز اس کی خوراک ہے، اس لیے وہ دن میں ایک دو مرتبہ ضرور بات کرتی تھی۔ سپیکر آن تھا، وہ اپنے شوہر کی میٹھی آواز اپنے کانوں میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کبھار بیچ میں منہا بھی بول دیتی، اچھا بیٹا اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی دوائی کھائی تھی، تم اپنی بیوی سے بات کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے موبائل منہا کے ہاتھ میں تھما گئی تو وہ موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں تو بھائی بتائیں، یہ خبر پہلے مجھے کیوں نہیں دی؟ وہ ایسے ہی اکبر کو چھیڑ رہی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ خبر اس کی خالہ کو ملی ہے یا اسے۔ ارے آج ہی اس بارے میں معلوم ہوا ہے کہ میں نے 4 ماہ بعد واپس آنا ہے، تو بس جس نے پہلے کال کی اسے بتا دیا، تم پہلے کال کرتی تو تمہیں بتا دیتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ کھل کھلا کر رہ گئی۔ اس نے سدرا والی خوشخبری بھی اکبر کو بتائی تو وہ بہت خوش ہونے لگا کہ اب وہ ماموں بننے والا ہے۔ منہا تمہیں پتہ ہے، جب میں پاکستان آؤں گا تو تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے جسے دیکھ کر تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی۔ وہ بولا تو منہا ضد کرنے لگی کہ ابھی بھی بتائے، لیکن وہ ابھی نہیں بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آ کر ہی بتائے گا۔ 1 2 گھنٹہ وہ باتیں کرتے رہے، اور جب منہا کو بہت زیادہ نیند آنے لگی تو اس نے خدا حافظ کہہ دیا۔ وہ بھی تھک چکا تھا، ابھی ابھی تو وہ ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ منہا نے موبائل ایک طرف رکھا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ اسے نیند تو نہیں آ رہی تھی، بس ویسے ہی تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ جب بھی اپنے شوہر سے بات کر کے فارغ ہوتی تو اس کی آنکھوں سے یوں ہی آنسو نکلنے لگتے۔ یہ آنسو اطمینان اور سکون کے ہوتے۔ جب بھی وہ اپنے شوہر سے بات کرتی تو اسے سکون مل جاتا، اور آج تو اسے اور بھی زیادہ سکون مل رہا تھا۔ اس کی جدائی کے دنوں میں سے 3 ماہ کم ہو چکے تھے۔ 7 ماہ کے بجائے اب وہ 4 ماہ میں واپس آنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور اسی خوشی میں نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی جا رہی تھی، دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن رضیہ بانو کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دوپہر کا وقت تھا، رضیہ بانو ابھی ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ منہا دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے خالہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولا کہ خالہ اکبر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے ہی رضیہ بانو نے یہ خبر سنی تو انہیں چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ کھلی آنکھوں سے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، وہ مان بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے آنے میں بس 3 ماہ رہ گئے تھے، اور آج یہ خبر آ گئی تھی اس کا دبئی میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور 5 گھنٹے زندہ رہنے کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ ابھی ابھی اس کی کمپنی سے کال آئی تھی کہ کل ہی اس کی لاش پاکستان پہنچا دی جائے گی۔ وہ دونوں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ان میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ سدرا کو اطلاع کر دیتی۔ ان کے شور سے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور پھر محلے داروں نے ہی سدرا کو اطلاع دی۔ وہ گھر آئی تو بہت زیادہ رونا دھونا کرنے لگی۔ اس کا اکلوتا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ 5 سال کی جدائی کے بعد اب واپس آنے والا تھا، اور اب وہ واپس تو آ رہا تھا، لیکن اس کے آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل لرز رہا تھا۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ دونوں خواتین اکیلی اس گھر میں کیسے زندگی گزار رہی تھی، اور اب قدرت نے ان سے اتنی بڑی آزمائش لے لی تھی جسے وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا دن محلے کی خواتین آتی جاتی رہی۔ محلے داروں نے کھانا بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے رات کو بھی کھانا نہ کھایا، روتے دھوتے ہی سو گئے۔ منہا کی تو آنکھ ہی نہیں لگی تھی۔
سدرا بھی ساری رات روتی رہی، رضیہ بانو کو دوائیاں کھلاتی گئی تھی، اس لیے انہیں نیند آ گئی تھی۔ اور جب صبح ہوئی تو پھر سے انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ آج دوپہر میں ہی اکبر کی لاش نے پاکستان پہنچنا تھا۔ منہا نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور اسے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سدرا اور رضیہ بانو کا تو اپنا رو رو کر برا حال تھا، تو وہ اسے کیسے تسلی دیتی؟ وقت گزرتا گیا اور آخر کار دوپہر کا وقت ہو گیا۔ جب محلے دار ایئرپورٹ سے اکبر کی لاش لائے تو وہ اکیلی نہیں تھی، تابوت کے ساتھ ایک غیر ملکی عورت اور ایک 2.5 سال کا بچہ بھی تھا، جسے سب محلے والے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ تابوت کو صحن کے بیچوں بیچ رکھ دیا گیا تھا۔ جیسے ہی منہا کی نظر اس عورت اور اس بچے پر پڑی تو اس کے شوہر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو اپنے ساتھ کوئی سرپرائز بھی لائے گا، اور منہا سمجھ گئی کہ یہی وہ سرپرائز ہے۔ اسے بے انتہا غصہ آیا، اسے کوئی ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ غصے میں آ کر تابوت کو لات مارنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اکبر نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اکبر بہت برا ہے، اس نے مجھے اپنی آس میں لگائے رکھا اور وہاں پر اپنا گھر بسا لیا۔ میں یہاں پر اس کے انتظار میں اتنے سال بیٹھی رہی، اس نے وہاں پر دوسری شادی کر لی۔ وہ بے حال روتے ہوئے تابوت کو لاتے مارتی جا رہی تھی۔ سدرا کو کوئی ہوش نہیں تھا، وہ گھٹنوں میں سر دیے زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ رضیہ بانو کو بھی اچھا نہیں لگا، انہیں اچانک سے اپنی بہن کی یاد آنے لگی۔ انہوں نے بہن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو رانی بنا کر اپنے گھر میں رکھیں گی، اور اب ان کے بیٹے نے ان کی بھانجی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ بھلے ہی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، لیکن وہ بھی بیٹے سے بدظن ہونے لگی اور ان کے ذہن میں بھی برے برے سے خیالات آنے لگے۔ اکبر، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں دن رات آپ کو کال کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے وہاں پر شادی بھی کر رکھی ہے۔ میں آپ سے کہتی تھی کہ مجھے بچوں کی خواہش ہے، واپس آ جائیں، لیکن نہیں، آپ نے مجھے تو نہیں بتایا، کیونکہ وہاں پر تو آپ کا بیٹا تھا نا۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ یہ کیا؟ میں آپ کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ وہ اپنے شوہر کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ یہ ماتم انوکھا ہی تھا، لوگ اپنے شوہروں کی لاشوں پر ایسے آنسو بہاتے تھے کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ اپنے شوہر کی لاش پر شکوہ کر رہی تھی۔ سب لوگ حیران تھے اور سب کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ ہر کسی کو اکبر کی موت بھول چکی تھی، کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آ رہا تھا کہ وہ پردیس میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اتنا برا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، سب لوگوں کو منہا سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ سب محلے والے ہی جانتے تھے کہ وہ کتنی اچھی عورت ہے، اور اب شوہر کی غیر موجودگی میں اس نے سسرال میں پورے 5 سال گزارے تھے اور اف بھی نہیں کی تھی، اور اس وقت شوہر کو جانے کی بھی اجازت اسی نے دی تھی۔ اس کا پہلے دل نہیں تھا کہ اس کا شوہر باہر کمانے کے لیے جائے۔ وہ لالچی لڑکی نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ اکبر گھر پر ہی رہے۔ لیکن جب اکبر نے کہا کہ وہ اپنی بہن کا جہیز بنانا چاہتا ہے تو اس نے اسے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کے حالات سدھر جائیں، اور جب سدرا کے جہیز کی بات آئی تو اس نے اسے فوراً سے ہی اجازت دے دی تھی۔ سدرا صرف اس کی کزن نہیں بلکہ اس کی بہنوں جیسی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ یہاں پر رہ کر ان کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور سدرا کی شادی بھی نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے اس نے دل پر پتھر رکھ کر شوہر کو جانے کی اجازت دے دی تھی، اور اب یہ سب ہو گیا تھا۔ وہ غیر ملکی عورت روتے ہوئے آگے بڑھی اور تابوت کا ڈھکن کھولا تو سب لوگوں کو اندر ایک لاش نظر آئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اکبر ہی تھا،
لیکن اس کے سینے پر رکھا ایک پرچہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ سارا محلہ تابوت کے ارد گرد جمع تھا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ عورت کوئی ڈھونگ رچا رہی ہے، لیکن جب اس عورت نے وہ خط پڑھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور رضیہ بانو اور منہا تو غش کھا کر زمین پر گر گئی۔ خط پر لکھا ہوا تھا کہ منہا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بتایا نہیں، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ لگا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، اور پھر مجھے یہ خاتون ملی جس کا شوہر اسے چھوڑ کر جا چکا ہے اور یہ طلاق یافتہ ہے۔ میں نے اس سے شادی نہیں کی، بلکہ میں نے اسے بہن بنایا۔ اس کے بیٹے کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا تاکہ تمہیں خوش کر سکوں۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، لیکن میں تمہیں اولاد کی خوشی دینا چاہتا تھا۔ میں خود تو دے نہیں سکتا تھا، اس لیے اس بچے کو گود لے لیا اور اس بے سہارا عورت کو سہارا بھی دے دیا۔ میں ہر مہینے تنخواہ میں سے تھوڑی بہت رقم اسے دے دیتا تھا، اور اب میں چاہ رہا تھا کہ میں اسے پاکستان اپنے ساتھ ہی لاؤں اور اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ میں ایسے بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے میری جان بچائی تھی، اس لیے میں یوں اسے بے آسرا چھوڑ کر دوسرے ملک سے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم یقین نہیں کرو گی، لیکن تم اس وقت کو یاد کرنا جب شادی کی رات میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے تم سے کہا تھا کہ میں کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، تو شاید تمہیں مجھ پر یقین آ جائے۔ اس عورت نے جب ساری کہانی پڑھ کر سنائی تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ہر کوئی اکبر کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن اب ساری کہانی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ منہا کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کے مردہ چہرے کو بھی نہیں دیکھا اور اس پر تہمتیں لگانے لگی، حالانکہ اس بیچارے نے تو اس کے لیے ہی بھلا کیا تھا اور اپنے لیے بھی، کیونکہ اس نے ایک بے سہارا عورت کو بہن بنا کر اسے سہارا دیا تھا۔ اگر وہ کرنا چاہتا تو دوسری شادی بھی کر لیتا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو بھی دھوکہ نہیں دیا تھا اور اپنا وعدہ وفا کیا تھا۔ وہ عورت مسلمان ہی تھی، بس رہتی غیر ملک میں تھی، اور وہ بچہ اسی کا ہی تھا۔ عورت نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کے 2 گھنٹے بعد اس نے اسے بلایا اور کہا کہ میری آواز بھی ریکارڈ کر لو اور میرے الفاظ بھی لکھ لو اور جا کر میری بیوی کو دکھا دینا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں بچ پاؤں، تم اسے میری یہ نشانی پہنچا دینا کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اس عورت نے بتایا تو منہا کو اور بھی زیادہ رونا آ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آواز ریکارڈڈ بھی ہے، اگر تم سننا چاہو تو میں سنا سکتی ہوں۔ لیکن منہا نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر پر یقین ہے، وہ کیسے اپنے شوہر پر شک کر سکتی تھی؟ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار اکبر کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی، اور آہستہ آہستہ سب لوگ ان کے گھر سے بھی جانے لگے۔ سدرا بھی 1-2 دن رہی۔ اس کی طبیعت حاملہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس کا شوہر اسے لے کر چلا گیا۔ اب وہ 2 خواتین نہیں بلکہ 3 خواتین اور ایک بیٹا تھا۔ منہا کا غم اپنی جگہ، لیکن وہ پرسکون تھی، کیونکہ اس نے اکبر کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ بچہ تمہارا سہارا بنے گا، یہ میرا بیٹا ہے، اسے کبھی کوئی غیر مت سمجھنا۔ اسی دن سے ہی اس نے خود کو مضبوط کر لیا تھا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہی صبر مانگتی رہتی تھی۔ وہ عورت بڑی اچھی تھی، اس نے اس گھر کو اپنا گھر بنا لیا۔ وہ رضیہ بانو کی بہت زیادہ خدمت کرتی اور منہا کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن منہا کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے نوکرانی بنا کر رکھے۔ وہ منہا سے عمر میں کافی بڑی تھی اور اسے منہا کا احساس تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے اس بیٹے کو ہنسی خوشی اس کی گود میں ڈال دیا، جسے کبھی اس نے اپنے بھائی اکبر کی گود میں ڈالا تھا۔ تو منہا خوش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب اکبر کو گئے ہوئے پورے 5 برس بیت چکے تھے۔
اور وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا۔ اس میں اکبر کا عکس نظر آتا تھا۔ حالانکہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن احساس کا رشتہ ایسا تھا کہ اسے اس میں اکبر دکھائی دیتا تھا۔ اکبر انہیں بھولا تو نہیں تھا، وہ اب بھی ان کے ذہنوں میں یوں کا توں ہی موجود تھا۔ لیکن وقت بہت آگے بڑھ گیا تھا، اور وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اس نے منہا کے زخموں کو بھی بھر دیا تھا۔